ہمیں ڈانپ کے وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم بہت قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوں گی۔ حجاب عورت کی پاک دامنی کا تاج ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے۔ عورت کی عزت و وقار پاک دامنی میں ہے۔ عورت کا رتبہ بلند اخلاق کی وجہ سے ہے۔ عورت کا تحفظ پردے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، چنانچہ جب کوئی عورت اپنے پردہ سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظر میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ بے پردہ خواتین کیا کیا گناہ کماتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو سوئیوں کی دو جماعتیں میں نے نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ ابھی ان کا وجود نہیں، بعد میں ان کا وجود اور ظہور ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ان سے لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر اس کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ ننگا ہونا مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا، بلکہ مردوں کو اپنا بدن دکھانا اور ان کا دل لبانا مقصود ہوگا۔ مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر خوب بڑے بڑے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی دل لبانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی کوہان تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی طرف جھکتی ہے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگیں گی۔ صحیح مسلم ترغیب میں ہے کہ جنت کی خوشبو 100 برس کی مسافت سے سونگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور سر مٹکاتی چلیں وہ ملعونہ ہیں، ملعونہ یعنی لعنت کی ہوئی۔ حضرت سیدنا ام حلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگیں، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بس اتنے میں نابینا صحابی ابن ام مکتوم آ گئے، اور یہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ پردہ عورت کی عزت و وقار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر سر سے پاؤں تک چادر ڈال لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عزت دار عورتیں ہیں اور تنگ نہ کی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، آپ کا ذہن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردہ کا حکم ان کو بھی تھا۔ عورت کے پردے کی تو سب کو فکر رہتی ہے، سب پوچھتے ہیں عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں مردوں کے پردے کا بھی ذکر کیا ہے؟ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد کا پردہ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، یعنی نامحرم عورت سامنے ہو تو اپنی نظروں کو جھکا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر اور پردے کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔